اللہ پاک کی ہزارہا نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں، ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ایک بڑی پیاری مثال سے وہ واضح کیا۔ گلستان سعدی میں لکھتے ہیں کہ سانس کا اندر جانا ایک نعمت ہے، سانس کا باہر آنا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر سانس صرف اور صرف اندر جائے، باہر نہ آئے، تب بھی انسان مر جائے گا۔ اگر صرف اور صرف باہر آئے، اندر نہ جائے، تب بھی انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اگر سانس کے اندر جانے پر بھی ایک شکر ادا کرے، سانس کے باہر آنے پر بھی انسان ایک شکر ادا کرے، تو سانسوں کی رفتار بڑھ جائے گی، شکر کی رفتار وہ کم ہو جائے گی۔ تو ہم تو اللہ پاک کی اس ایک نعمت، سانس کی نعمت کا ساری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور ہماری زندگی اللہ پاک کی ہزارہا نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عطا پر راضی رہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی بھی قاسم نہیں ہے، کوئی بھی اس سے بہتر تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ تو جتنا ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے، اس کی عطا پر راضی رہنا سیکھیں، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں جس شخص میں پائی جائیں، دو خصلتیں جس آدمی میں پائی جائیں، اللہ پاک اس کو صابرین اور شاکرین کی جماعت میں شمار فرماتے ہیں۔ پہلی عادت یہ کہ جو آدمی عبادت کے معاملے میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے کہ وہ زیادہ عبادت کرنے والا ہے اور اس کی پیروی کرے۔ دوسری عادت یہ کہ مال و دولت کے معاملے میں اپنے سے کم مرتبے والے شخص کو دیکھے اور اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک نے مجھے اس شخص سے کہیں بہتر حال میں رکھا ہے۔ تو یہ دو عادتیں جس شخص میں پائی جائیں گی، اللہ پاک اس کا شمار صابرین اور شاکرین کی جماعت میں فرمائیں گے، اور یہ دو عادتیں جس شخص میں نہیں ہوں گی، اللہ پاک اس کا شمار صابرین اور شاکرین کی جماعت میں نہیں فرمائیں۔ تو ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہم عبادت کے معاملے میں تو اپنے سے کمتر شخص کو دیکھتے ہیں، اور مال کے معاملے میں اپنے سے زیادہ حیثیت والے کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم مال کے معاملے میں اپنے سے اونچے مرتبے والے آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں شکر کے احساسات پیدا نہیں ہوتے، ہمارے دل میں ناشکری کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ عبادت کے معاملے میں جب ہم اپنے سے کم مرتبے والے آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں تکبر پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم تو وہ اتنی تو عبادت کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ شخص تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عبادت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھا جاتا اور مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھا جاتا، تو پھر شکر کے جذبات وہ خود بخود دل میں پیدا ہوتا۔ تو شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے سے نیچے مرتبے والے شخص کو دیکھے، اپنے سے کم مال والے شخص کو دیکھے، اپنے سے کم حیثیت والے شخص کو دیکھے کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ جن سے مجھے بہتر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے کتنے ہی انسان ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے ایک چھت رہنے کے لیے عطا کی ہے، اللہ پاک نے مجھے رہنے کے لیے گھر سے وہ نوازا ہے۔ کتنے ہی آدمی ایسے ہیں جن کے پاس اس دنیا میں پاؤں نہیں ہیں، اللہ پاک نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں کی نعمت عطا کی، اور اس پر مستزاد یہ کہ ان پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے عطا کیے۔ کائنات میں کتنے شخص ایسے ہیں جو ننگے پاؤں وہ چلتے ہیں، پہننے کے لیے جوتا پاس نہیں۔ تو شکر ادا کرنا سیکھیں۔